اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت جس میں ہم نقش پڑھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کا، اور اس میں ہے کہ آپ کی امامت کے دور میں اجتماعی اور سیاسی حالات، ہاں آپ کی امامت کے دور میں اجتماعی اور سیاسی حالات، کس کے امامت کے دور میں؟ السلام علیکم آقا حسین علیہ السلام. ہاں یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں اسلام کے اصول و قوانین سے انحراف. امام حسین علیہ السلام کے قول میں آپ دیکھیں گے تو امام ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اسلام کے قوانین پر عمل نہیں ہو رہا. باقاعدہ خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان الحق لا يعمل به، کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اسلام کے اصول و قوانین سے انحراف جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سقیفہ سے ہوئی تھی. غدیر خم میں کا حق تو یہ تھا کہ رسول کے بعد ولایت کس کو دی جاتی؟ مولا کائنات کو. بیعت کس کی جاتی؟ مولا کائنات کی. لیکن ایسا نہیں ہوا، لوگ کہاں چلے گئے؟ سقیفہ میں. اور حضرت عثمان کے دور میں اور وسعت ملی اس کو انحراف کو، کیونکہ جب ان کا دور آیا تو دو فرق اس میں آئے تھے. جیسے ابو بکر اور عمر، ان دونوں نے یہ کام کیا کہ کچھ حد تک رسول کے زمانے کی پاسداری کی. جو اصحاب رسول تھے ان کو ان کا مقام دیا. جن کو رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا ان کو مدینے نہیں بلایا. مثلا مروان و مروان کا باپ حکم، یہ دونوں رسول خدا کا مذاق اڑایا کرتے تھے. رسول نے ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا. مدینہ بدر یعنی مدینے سے باہر کر دیا تھا. ابو بکر خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی ان کو نہیں بلایا. عمر خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی نہیں بلایا. لیکن عثمان نے کیا کیا؟ انہیں مدینے میں بلایا، اور مدینے میں بلایا نہیں بلکہ مروان کو اپنا داماد بھی بنا لیا. صحیح ہے، تو یہ فرق آیا. پلس جو گزشتہ دو تھے شیخین یعنی ابوبکر اور عمر، ان کا کردار یہ رہتا تھا کم سے کم وہ اصحاب رسول کو ترجیح دیتے تھے. عثمان نے کیا کیا کہ اصحاب رسول کو درکنار کر دیا، ان سے ولایتیں لے کے اپنے رشتہ داروں کو دینا شروع کر دیا جو بنی امیہ کے خاندان کے تھے. اسی لیے ولید کہ جو شراب کے نشے میں چور رہتا تھا، جس نے 2 کی 4 رکعت صبح کی پڑھا دی تھی، اس کو بھی کہاں کا؟ کوفے کا والی بنا دیا تھا، بصرے کا والی بنا دیا تھا. تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ ترجیح دیا کرتا تھا. تو کہا حضرت عثمان کے دور میں اور وسعت ملی اس انحراف کو، اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں عروج پر پہنچ گیا، یعنی ایک بلندی پر تھا. یہاں تک کہ خود یزید شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا. بازار شام میں شراب باقاعدہ ملتی تھی. لوگ شراب اس حجت کے ساتھ پینے لگے تھے کہ جب ہمارا خلیفہ پی رہا ہے تو ہمارے پینے میں کیا حرج ہے. آئی سمجھ میں؟ تو کیا پہنچ گیا؟ عروج پر پہنچ گیا، بلندی پر پہنچ گیا. آقا جی انحراف مطلب بتا دیتے تھے. انحراف کہتے ہیں راستے سے ہٹ جانا. جی آقا. صحیح. تو اسلامی جو راہ تھی اس راہ سے کیا ہو؟ سقیفہ سے راستہ بھٹکی کہ نہیں بھٹکی وہ اسلامی راہ؟ جی آقا. ہاں، وہاں سے یہ منحرف ہونا یعنی راستے سے ہٹ جانا. اس زمانے میں معاویہ نے جو برسوں سے دوسرے اور تیسرے خلیفہ کی طرف سے شام کے گورنر کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا. سمجھ رہے مولانا؟ یعنی معاویہ کو کس نے گورنر بنایا تھا؟ عمر نے. اور عمر کا دور اس میں سب سے زیادہ ہے غالب. عمر کا عثمان کا شاید کسی کا زیادہ 10 یا 12 سال. تو عمر نے بنایا پلس عثمان نے باقی رکھا، ہے نا. 20-25 سال کا عرصہ وہ گورنر رہا.
تو اگر کوئی کسی جگہ پہ 20 سے 25 سال تک باقی رہ رہا ہے تو اس کا اثر و رسوخ کتنا ہوگا علاقے پر؟ اس کے سامنے ایک پوری نسل جوان ہو رہی ہے، اس نے اسی کو خلیفہ دیکھا ہے، اپنا گورنر دیکھا ہے۔ کہ اس زمانے میں معاویہ نے جو برسوں سے، اس لیے برسوں لکھا گیا ہے، دوسرے اور تیسرے خلیفہ کی طرف سے شام کے گورنر کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا، اور اس نے اپنی حالت پوری طرح سے مستحکم کر لی تھی، یعنی مضبوط کر لی تھی۔ 25 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین کے نام کے سہارے اسلامی مملکت کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس نے، صحیح نا؟ اس کے نام پہ لے لیا، خلیفۃ المسلمین کے نام سے، اور اسلام مخالف جماعت بنی امیہ کو امت مسلمہ پر مسلط کر دیا۔ باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قول میں کہا ہے کہ ان الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ ابو سفیان کی آل پر خلافت کیا ہے؟ حرام ہے۔ صحیح ہے، اسلام مخالف جماعت بنی امیہ کو امت مسلمہ پر مسلط کر دیا، اور زیاد بن ابیہ، صحیح ہے، زیاد بن ابیہ جانتے کون ہے؟ یہ عبید اللہ ابن زیاد کا نام سنا ہے؟ جی آقا۔ ہے نا، یہ اسی کا باپ ہے، زیاد بن ابیہ، جو بہت ہی ظالم و جابر تھا، جو بصرے کا حاکم تھا۔ کہاں کا؟ بصرے کا۔ عمرو عاص، کیا ہے نا، عمرو عاص کون ہے؟ یہ سنا ہے۔ عمرو عاص جو معاویہ کا مشورہ کار تھا، اور وزیر اعظم کہہ لیجیے، اہم کردار، کہ جو جنگ صفین میں مولائے کائنات کے مقابلے میں آیا تو اپنا کپڑا اتار کے اپنی جان بچائی، صحیح نا، اپنے کو ننگا کر دیا، جس سے مولائے کائنات نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، اور اس کو بھاگنے میں کیا ملی؟ مدد ملی۔ بہت ہی مکار۔ سمرہ بن جندب، بہت ہی کمینہ آدمی، جیسے ستمگر اور لٹیرے حکام کی مدد سے ایک جابرانہ حکومت تشکیل دے کر اسلام کے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسلام کا چہرہ کچھ اور تھا، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو کچھ اور بنا دیا۔ ایک طرف تو معاویہ آزاد اور سچے مسلمانوں پر سیاسی اور اقتصادی تنگی لادنے کی سیاست اپناتا تھا، جو سچے مسلمان تھے ان پر کیا کرتا تھا؟ سیاسی اور اقتصادی تنگی لادنے کی سیاست اپناتا تھا، یعنی کیا مطلب؟ ان پہ قید و بند لاگو کرتا تھا، صحیح ہے، اور قتل، شکنجوں اور آزار و اذیت اور فقیری و بھکمری کو ان پر مسلط کر کے ہر قسم کے اعتراضات، جنبش اور مخالفت کی روک تھام کرتی تھی۔ ظاہر ہے اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں رہے گا تو کیا وہ مخالفت پہ اتر سکتا ہے؟ ایک ایک دن کی روٹی کے لیے وہ محتاج ہے، تو کیا آپ کی مخالفت کرے گا وہ؟ تو کہا کہ جو سچے مسلمان تھے ان کو اس کنڈیشن میں اس نے لا کر رکھ دیا تھا۔ اور دوسری طرف مختلف قبیلوں کے درمیان نسلی امتیاز اور قبائلی رقابتوں میں جان ڈال کے، صحیح ہے نا، کہ ہم مثلا عرب ہیں، تم عجم ہو، ہم فلاں خاندان سے، تم فلاں خاندان سے، اس میں اس نے جان ڈال دی، ان کو ایک دوسرے سے لڑواتا تھا، ہمیں ہی ایک دوسرے کو خون کا پیاسا کر دیا، اور اس طرح ان کی طاقت کو کمزور کر دیتا تھا۔ ظاہر ہے ہم ایک تھے، لیکن ہم کیا ہوئے؟ آپس میں لڑنے لگے تو اس کی مخالفت میں کیا ہو گئے؟ کمی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تاکہ ان کی جانب سے ان کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نمودار نہ ہو۔ اس کے علاوہ تیسری طرف وہ اپنے خریدے ہوئے عمال کی مدد سے حدیثیں گڑھ کر اور آیات قرآنی کی اپنے فائدے کے لیے تفسیر و تعویل کر کے عام لوگوں کے افکار کو آلودہ کر کے اپنی حکومت کو مشروع اور مقبول چہرہ بخشتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ غلط حدیثیں گڑھوا کر، یعنی حدیث کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث پہ پابندی ابو بکر نے لگائی تھی،
کس نے لگائی؟ ابو بکر نے. اور جس کے پاس بھی حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو منگا کے آپ کے حوالے کر دیا. اللہ 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 سارے لوگ لے کے آگے, خلیفہ منگا رہا ہے, لے کے انہوں نے کیا کیا, سب کو جمع کر کے جلا دیا. تو حدیث نہ بیان ہوئی کس کے دور میں؟ نہ ابو بکر کے دور میں, نہ عمر کے دور میں, نہ عثمان کے دور میں. کتنا عرصہ نکل گیا؟ 25 سال کا عرصہ. 25 سال حدیثیں بیان نہیں ہوئی. کوئی اگر حدیث بیان کرتا تھا اسے قید و بند میں ڈال دیا جاتا تھا. پورے سفر ہو جاتا تھا 100-200 کلومیٹر کا, راستے میں ایک حدیث کوئی نہیں بیان کرتا تھا تو اس پہ قید و بند ہوتی تھی. ایسے میں جب ایک دم حدیث پہ پابندی لگی ہو, پھر کہا جائے جس کے پاس جو حدیث لے کر آؤ ہو, تو ایسے میں کتنا آسان ہے کہ اپنی گڑی ہوئی حدیث سے بھی مارکیٹ میں لے آئے. آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ یہی کام ہوا. اس وقت اتنی حدیثیں کھڑی گئی ہیں کہ مت پوچھیے. آج جو اہل سنت حضرات گمراہی کی طرف ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. ان کے پاس ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو کیا کرتی ہیں, انہیں اپنے گمراہ رہنے پر مجبور کرتی ہیں. یہ اسلام مخالف سیاست دوسرے عوامل کے اضافے سے, جیسے فرقہ باطل جبریہ. جبریہ جانتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ جبریہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, انسان مجبور ہے. اس کو جبریہ کہتے ہیں. آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا. صحیح ہے. جس کو بنی امیہ نے زیادہ پرواز دیا, یعنی کہنے کا مطلب کہ اگر امام حسین کربلا میں قتل ہو رہے ہیں تو اس میں یزید کا کوئی دوش نہیں ہے, کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایسی صورت میں جب عقیدہ جبر کو پروان چڑھایا جا رہا, مثلا ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, ہم تمہیں مار رہے ہیں, میں نہیں مار رہا ہوں, کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جبریہ. اور ایک ہوتا ہے مرجیہ. مرجیہ یعنی ہم کچھ بھی کرتے رہے, ہمیں امید رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں کیا کرے گا, سب اللہ کے کیا ہے, بندے. اللہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ماں جتنا اپنے بچے کو چاہتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب ماں بھی الٹے بدماش کو قبول کرتی ہے تو یہ تو اللہ کے بندے ہیں, معاف کرے گا. جیسے چاہو جیتے رہو. تو کی ترویج سے جو عقیدے کے لحاظ سے معاویہ کی سیاست سے میل کھاتے تھے, ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی بھی کام کرو الزام تو اس پہ نہیں نہ آ رہا ہے, کہتا تو بھائی اللہ نے خلیفہ بنایا, ہمیں خلیفہ, اللہ نے عزت ہمیں دی, آپ کو نہیں دی. اس کے علاوہ دوسرے بہت سے منحوس آثار اور مرگ ماری کے ذریعے سے تلخ اور ذلت آمیز سکوت کو جامع پر مسلط کر دیا تھا. کیا مطلب ہے مولانا؟ تلخ و ذلت آمیز سکوت. ایسا کہ لوگ ذلیل ہونے کو راضی تھے لیکن اس کے خلاف بولنے کو راضی نہیں تھے, وہ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. اس بری سیاست کے نتیجے میں جامع اسلامی کی شخصیت مست اور قدرے دیگرگون ہو گئی, یعنی جو پیمانے تھے وہ ایک دم تبدیل ہو گئے. اس طریقے سے مسلمان اس بات کو جانتے ہوئے کہ اسلام کبھی بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ ایسے ظالم حکمرانوں کی اطاعت کریں جو دین کے نام پر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں, اپنی کمزوری, خوف اور ناواقفیت کی بنا پر ستمگر حکمرانوں کی حمایت کرتے ہیں. اس سیاست کے نتیجے میں مسلمان قرآن مجید کی منطق اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ڈرپوک, چالباز اور منافق افراد بن گئے, جو دل میں کچھ رکھتے تھے اور باہر کچھ ہوتا تھا. یعنی سوچئے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب سن 36 ہجری میں خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لیا, لینے کے بعد جب آپ نے نماز پڑھائی ہے تو کچھ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جیسے رسول کے پیچھے پڑھی تھی.
یعنی نماز تک اس 25 سال کے عرصے میں کیا کر دی گئی تھی؟ تبدیل کر دی گئی تھی. ایک روایت میں نے خود پڑھی ہے کہ باقاعدہ قبلہ تک تبدیل کر دیا گیا تھا. کتنے سال میں؟ 25 سال. معاویہ کے دور میں قیام کے موانع، یعنی کیا یہاں پہ کیا جاننا جانیں گے ہم لوگ؟ یہاں یہ جانیں گے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے دور میں قیام نہیں کیا، جنگ کیوں نہیں چھڑی معاویہ کے خلاف، آخر رکاوٹیں کیا تھیں؟ کہہ رہے معاویہ کے دوران حکومت ان بدترین اور دھماکہ خیز حالات کے باوجود مختلف اسباب کے باعث یعنی وجہ سے اس زمانے میں قیام کرنا اور مسلح انقلاب نہ مفید ہی تھا اور نہ ہی ممکن. معاویہ کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور انقلاب کے موانع میں سب سے اہم ذیل میں ذکر ہونے والے 2 اسباب شمار کیے جاتے ہیں. کون کون سا مولانا؟ پہلا ہے امام حسن کے معاویہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ. ایک ریزن تو یہ تھا جس کی وجہ سے امام نے قیام نہیں کیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا تھا معاویہ سے اس میں یہ بند تھا کہ نہیں تھا کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہوگا. معاویہ کے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے، اگر وہ نہیں رہے تو امام حسین خلیفہ ہوں گے. تو اس بند کی وجہ سے جب تک معاویہ ہے تو امام حسین قیام تو نہیں کر سکتے نا. قیام کرتے ہیں تو اس بند کی مخالفت کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ؟ آئیے دیکھتے ہیں. اگر امام حسین ابن علی معاویہ کے دور میں قیام کرتے تو معاویہ اس صلح کے معاہدے سے فائدہ اٹھا کر جو امام حسن کے ساتھ انجام پایا تھا اور امام حسین نے بھی جس کی تائید کی تھی آپ کو متحد قرار دے سکتا تھا. الزام لگاتا کہ نہیں لگاتا کہ آپ نے اس صلح کی جو یعنی پیمان ہے اس کی آپ نے پابندی نہیں کی. کیونکہ یہ بات سبھی لوگ جانتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین نے اس بات کا معاہدہ کیا ہے کہ جب تک معاویہ زندہ رہے گا وہ خاموش رہیں گے اور اس کی حکومت کو تسلیم کریں گے. اب اگر امام حسین معاویہ کے خلاف قیام کرتے تو اس بات کا امکان تھا کہ معاویہ آپ کو ایک فرصت طلب اور عہد شکن شخص قرار دے دیتا. فرصت طلب یعنی موقع سے فائدہ اٹھانے والے. البتہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے ساتھ اپنے معاہدے اور پیمان کو لازم الوفا نہیں سمجھتے تھے، یعنی وفا کے قابل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ معاہدہ آزادی، رغبت اور اختیار کے ساتھ نہیں انجام پایا تھا، ہے نا. امام تو نہیں چاہتے تھے نا، مجبوری میں ایسا کرنا پڑا تھا نا. ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ معاہدہ آزادی، رغبت اور اختیار کے ساتھ نہیں انجام پایا تھا، بلکہ ایسا معاہدہ تھا جو ایسے حالات میں کہ جب بحث و گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں تھا، دباؤ اور مجبوری کے بنا پر انجام پایا تھا. وہ جو صلح ہوئی تھی کس بنا پر ہوئی تھی؟ مجبوری کے بنا پر. اس کے علاوہ خود معاویہ نے بھی اس کو توڑا تھا، معاویہ نے بھی توڑ دیا تھا اس کو اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تھا. وہ اسے محترم نہیں سمجھتا تھا اور اس کی رعایت اپنے اوپر لازم ضروری نہیں سمجھتا تھا. اس بنا پر اگر ایسا عہد و پیمان اصل میں صحیح اور معتبر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی امام حسین علیہ السلام اس کے پابند نہ تھے کہ خود معاویہ نے اسے رونق ڈالا. یا رونق رہا ہے تو امام حسین بھی رونق سکتے ہیں کہ نہیں رونق سکتے، اور اس کی خلاف ورزی میں کسی قسم کی کوشش باقی نہیں رکھی تھی. لیکن بہرحال صلح کا معاہدہ امام حسین علیہ السلام ممکنہ قیام کے مقابلے میں معاویہ کی تبلیغی دستاویز بن سکتا تھا کہ جو اس نے تبلیغ کیا ہے اس کا دستاویز بنتا. دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ممکنہ قیام کے متعلق اجتماع اور معاشرہ کیا فیصلہ کر رہا تھا، یعنی جو سماج تھا وہ کیا فیصلہ لے رہا تھا. واضح ہے کہ امام حسین کے زمانے کا اجتماع جیسا کہ امام حسن کی صلح کے اسباب میں بیان کیا گیا ہے ایک ایسا اجتماع تھا کہ جو قیام و انقلاب کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، ان کے درمیان ہمت ہی نہیں تھی. اگر ہمت ہوتی تو کربلا میں کیا صرف 72 لوگ آتے کہ زیادہ لوگ آتے؟ زیادہ لوگ. ہاں. اور جہاد کی تلوار کو عافیت کے باریک سے دھو چکا تھا، یعنی تلوار کے لیے جہاد نکالنے کے بجائے وہ کیا سوچ رہے تھے؟ گھروں میں پڑھ کے سکون کے ساتھ رہے وہ زیادہ بہتر ہے. فطری طور پر ایسا اجتماع یعنی اجتماع سے مراد ہے سماج اپنی عافیت طلبی کی یہ کہہ کر توجیہ کرتا تھا کہ امام حسین نے معاویہ کے ساتھ معاہدہ کیا لہذا اسے وفا کرنا چاہیے. ظاہر ہے جو سماج جب یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ چاہ رہا جنگ نہ کرنا پڑے، ہے نا. لہذا
کرے امام حسین معاویہ کے دور میں مسلح قیام فرماتے تو معاویہ اس کو ایک بے دلیل اور معاہدہ صلح کے برخلاف شورش کے نام سے لوگوں کے درمیان پہچنواتا، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس دور کا سماج ایسا سماج تھا جو قیام اور انقلاب برپا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہی نہ تھا، ان کے اندر وہ نہیں تھی، فطری طور پر معاویہ کی منطق کی حمایت کرتا تھا۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے نقم صاحب کو خدا اپنے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے، ان کی کتاب میں نے پڑھا، اس کو مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ لوگ اس طرح کی نیند میں تھے کہ اگر ایک آدمی سویا ہوا ہو، ان کا جملہ ہے یہ، ایک آدمی سویا ہو تو اس کو پانی کی چھیٹ دے کے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب پوری کی پوری قوم سو رہی ہو تو اسے گرم خون کی چھیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کام انجام دیا ہے۔ صحیح ہے، پانی کی چھیٹوں سے پوری قوم نہیں ہوتی، سمجھ میں جملہ؟ اگر کوئی ایک آدھ فرد سو رہا ہو تو کیا کرنا، پانی کی چھیٹ سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب پوری قوم سو رہی ہو تو اسے گرم خون کی چھینٹیں دینی پڑتی ہیں، اور وہی کام کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ اسی لیے توابین کا اگر دیکھیں گے تو توابین جو کوفے کے اندر اٹھے سلیمان بن سرد خزائی کے سرکردگی میں، دیکھا ہوگا نا مختارنامے میں 4000 افراد ہیں وہ جو باقاعدہ کفن پہن کے انہوں نے جنگ کی ہے، صحیح ہے، سلیمان بن سرد خزائی، جنہیں یہ احساس تھا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قرب میں شہید کر دیے گئے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب انہیں یہ احساس ہوا تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، توبہ کیا، جا کے فرات میں غسل کیا، کفن پہنا، اور امام حسین سے عہد کیا کہ ہم اس طرح سے اپنے گھر واپس نہیں جائیں گے، یا تو معاویہ کو یزید کو ختم کر دیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے، ہے نا؟ اس میں دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو اس وقت کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو احساس قربانی پیدا کیا، کس وجہ سے کیا؟ اپنی قربانی کے ساتھ، کہ قربانی کا کم سے کم یہ فائدہ ہوا کہ لوگ کیا ہوئے، بیدار ہو گئے، وہ لوگ کہ جو عافیت پسند ہو چکے تھے، جنگ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ مرنے مارنے کے لیے کیا ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ خود واقع ہررا کو دیکھیے، واقع ہررا جانتے کہ نہیں جانتے؟ واقع ہررا کہ جو مدینے کے لوگوں نے جو یزید کا والی تھا اس کو باہر کر دیا تھا، اور عبداللہ ابن حنزلہ رسول الملائکہ ان کو اپنا قائد بنا لیا تھا، اور بیعت توڑ دی تھی مدینے والوں نے، کہ جب یزید نے مسلم، اس کا کیا نام ہے، غالباً مسلم ہے، شاید مسلم ہے، کیا ہے، بہت ظالم مجابر تھا، اس کی قیادت میں پورا لشکر بھیجا، مسلم ابن عقبہ، صحیح ہے، اور باقاعدہ اس نے مدینے کو فتح کیا، جتنے صحابی تھے انہیں قتل کیا، مدینے کی عورتوں پر اپنے لشکر پر مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا، جس کے نتیجے میں 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تھے۔ تو یہ سب بیداری کہاں سے آئی ہے؟ قتل امام حسین علیہ السلام سے، شہادت امام حسین علیہ السلام سے، ورنہ اس سے پہلے یزید کی مخالفت کرنے کا جذبہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک بہت اچھا مقالہ ہے آیت اللہ نقم صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ مقالات جب آپ پڑھیں گے تو اس میں موجود ہے، بہترین بات جہاں آپ بہتر طریقے سے ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔